اندھے فقیر کی دعا نے بادشاہ کی قسمت بدل دی، ایک ایمان افروج اسلامی کو کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانہ پہلے ایک اسلامی سلطنت کا ایک نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، سونے چاندی کے خزانے، وسیع محلات، ہزاروں سپاہی اور بے شمار خادم اس کے خدمت میں حاضر رہتے تھے، مگر اتنی نعمتوں کے باوجود اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں مبتلا رہتا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ رعیا کی حالات کو دیکھنے چاہیے۔ اس نے شاہی لباس اتار کر ایک عام آدمی کا لباس پہنا اور چند محافظوں کے ساتھ شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ شہر کے ایک کونے میں اس نے ایک بوڑھے اندھے فقیر کو دیکھا۔ فقیر ایک پرانی سی چٹائی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو بڑے بڑے امیروں کے چہرے پر بھی نظر نہیں آتی تھی۔ بادشاہ اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ بابا، تم اندھے ہو، غریب ہو، کھانے کے لیے بھی دوسرے کے محتاج ہو، پھر بھی اتنی خوشی کیوں ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اسے دنیا کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میں اندھا ضرور ہوں، مگر اللہ نے میرے دل کی آنکھوں روشن کر دی ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، اگر تمہیں اللہ سے ایک دعا مانگنے کا موقع ملے تو کیا میں مانگو گے؟ فقیر نے کہا، میں دنیا کی دولت نہیں مانگوں گا، بلکہ یہ دعا کروں گا کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھے، میرے گناہ معاف فرما دے اور آخرت میں اپنی رحمت عطا کرے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ شخص واقعی عجیب ہے۔ اس نے فقیر کی آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تھیلی میں ہزاروں صرفیہ رکھ کر فقیر کے پاس لے جایا جائے اور کہے کہ یہ نیک آدمی نے ایک ہدیہ بھیجا ہے۔ خادم جب تھیلی لے کر پہنچے تو فقیر نے کہا، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو میں صرف اپنی ضرورت کے مطابق چند سکے رکھوں گا، باقی غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ خادم حیران رہ گئے۔ انہوں نے واپس جا کر بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے خود جا کر پوچھا، بابا، تم نے ساری دولت کیوں واپس کر دی؟ فقیر نے جواب دیا، بیٹا، زیادہ مال انسان کو اللہ سے غافل بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اتنا ہی چاہیے جتنا میری ضرورت پوری ہو جائے، باقی کسی ضرورت مند کے کام آ جائے تو بہتر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد بادشاہ شدید بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے حکیم اور طبیب علاج کر رہے تھے مگر افاقہ نہ ہوا۔ محل میں پریشانی پھیل گئی۔ اس دوران کسی درویش نے بادشاہ سے کہا، اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو تو اس اندھے فقیر سے دعا کرواؤ۔ بادشاہ فوراً اس فقیر کے پاس پہنچا۔ فقیر نے بادشاہ کی آواز پہچان لی اور کہا، لگتا ہے آج تمہارے دل کا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا، میرے لیے دعا کر دے۔ فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی سے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ بادشاہ تیرے بندوں کے ساتھ انصاف کرے، ظلم سے بچے اور تیری اطاعت اختیار کرے تو اسے صحت، سکون اور ہدایت عطا فرما۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ وہ اس واقعے کو اللہ کی رحمت سمجھنے لگا۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے اپنے دربار میں بڑے بڑے فیصلے کیے۔ اس نے مظلوموں کے حقوق واپس دلائے، یتیموں کو اور بیواؤں کے لیے بہت بیت المال سے وظائف مقرر کیے، غریبوں کے لیے لنگر خانے قائم کیے اور علماء و صالحین کے صحبت اختیار کر لی۔ اب وہ ہر جمعہ کے دن عام لوگوں میں جا کر ان کے مسائل سننا اور فوراً ان کا حال
نکالتا تھا۔ ایک دن وہ دوبارہ اسی فقیر کے پاس آیا۔ فقیر نے پوچھا بادشاہ اب دل کا حال کیسا ہے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بابا پہلے میرے پاس خزانے تھے مگر سکون نہیں تھا، آج میرے پاس اللہ کی رضا کی امید ہے، یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ فقیر نے کہا یاد رکھو دنیا کا مال ختم ہو جاتا ہے مگر نیکی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انسان کی اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے نہ کہ محلوں اور خزانوں میں۔ کچھ عرصے بعد اس نیک فقیر کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ خود اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ اس نے لوگوں سے کہا آج میں نے ایک ایسے انسان کو کھو دیا جس نے مجھے حکومت سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اللہ پر بھروسہ اور عاجزی سکھائی۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی پوری زندگی عدل انصاف اور عبادت میں گزار دی۔ رعیہ اسے ایک نیک رحم دل اور انصاف پسند حکمران کے طور پر یاد کرنے لگی۔ حقیقی دولت مال نہیں بلکہ ایمان اور قناعت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ عاجز انسان کو اللہ کی قریب کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اقتدار و دولت عارضی ہے مگر نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔